ایپیسوڈ 41۔ میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے کہا، شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ قدرے تحکمانہ لہجے میں بولا، کھولو تو صحیح۔ میں نے بے دلی سے کمپارٹمنٹ کھولا۔ اس نے درست کہا تھا، ایک چھوٹے سائز کا سلور کلر کا پسٹل پڑا تھا۔ میں نے پسٹل کو چھوئے بغیر شاہد کو سواریہ نظروں سے دیکھا۔ چیک کرو، ایک دم جینون اور ولایتی مال ہے۔ میں نے اٹھایا، سرسری جائزہ لیا اور واپس رکھ دیا۔ چاہیے تو رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کمپارٹمنٹ بند کر دیا۔ وہ منہ بنا کر بولا، میرا یہ اندازہ بھی غلط ہوا۔ سوچا تھا کہ تم کوئی ڈاکو ہو، رات گئے شکار کی تلاش میں بھٹک رہے ہو، مگر اسلحے سے آ رہی ہو، تبھی یہ سہولت دے دی۔ مگر جب تم نے پستول مجھ پر تان کر نہیں کہا کہ نکال دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تو مجھے مایوسی ہوئی۔ مگر تم کیوں لوٹنا چاہتے تھے؟ مجھے اس کی شخصیت دم بدم حیرت کے سمندر میں غرقاب کیے دے رہی تھی، تاکہ تم اپنا کام کر کے چلتے بنو اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ خیر چھوڑو اس تذکرے کو۔ اگر مناسب سمجھو تو اپنی مصیبت پر روشنی ہی ڈال دو۔ دیکھتے ہیں اس پٹاری سے کون سا سانپ نکلتا ہے۔ بائی دا وے، میں تمہاری ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، چاہو تو فائدہ اٹھا لو۔ نہیں، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہی مدد میرے لیے بہت ہے کہ تم نے اجنبی ہونے کے باوجود مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی، ورنہ اب تک میں وہاں سردی میں ٹھٹر کے مر گیا ہوتا۔ تم آسانی سے مرنے والے لگتے تو نہیں ہو۔ اس کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی۔ میں نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، تم اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ یعنی مجھے اس وقت ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیسا نقصان؟ جانی یا مالی؟ کوئی سا بھی۔ میرا نقصان ہو چکا ہے۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے چھین لی گئی ہے۔ اب کسی بھی واردات کا خطرہ نہیں رہا مجھے۔ میں سمجھا نہیں۔ تم سمجھو گے بھی نہیں۔ یہ دنیا خوبصورت عذاب کدہ ہے۔ تم سردی میں ٹھٹر کر مرنے جا رہے تھے، جبکہ میں جلتی ہوئی آگ میں کھڑا ہوں اور موت کو آوازیں دے رہا ہوں۔ ہے نا عجیب بات کہ تم بھی ناخوش اور میں بھی دکھی؟ شکل سے تو تم دکھی نہیں لگتے۔ ہاں، خون نچڑ جائے تو بھی چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ وہ بہت باتونی اور چالاک تھا، بات سے بات نکالتا تھا۔ تم ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں پل غازی گھاٹ تک گیا تھا۔ اس وقت؟ لوگ وقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو وہ گھر سے نکلتے ہیں۔ سورج کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شام کو گھر پہنچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں سورج کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ اسے جب نکلنا ہو نکلا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہاں بہت ضروری کام تھا۔ ہو گیا؟ نہیں، شاید کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع طور پر مایوسی گھل گئی۔ پل پر سے دریا میں کودنے کا ارادہ تھا، یعنی خودکشی۔ پھر دل نے ساتھ نہیں دیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ مرنے سے پہلے میں سردی کی اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس اہم ترین کام کو کسی مناسب وقت پر ٹال کر واپس آ گیا ہوں۔ خودکشی؟ مگر کیوں؟ شاید تم مذاق کر رہے ہو۔ شاید۔ اس نے کندھے اچکائے اور سیٹی بجانے لگا۔ مجھے اچنبھا سا ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ بہروپیہ لگتا تھا، کبھی ہنسنے والا، کبھی رونے والا اور کبھی یک دم سنجیدہ۔ اگر تم چاہو تو اپنی اسٹوری کا اسکرپٹ سنا دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے چوٹ کی۔ وہ ہنسنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ ہاں، انسان ہی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے ایک سے زیادہ انسان پیدا کیے ہیں۔ تم میرا دکھ سن لو، یہی بہت بڑی مدد ہوگی تمہاری۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ پر او نو، تم تو خود نشئی ہو۔ پتہ نہیں چرس پیتے ہو، ہیروئن پھیپڑوں میں اتارتے ہو یا رگوں میں ٹیکے لگواتے ہو، پر مجھے کیا؟ میں تو اپنا دکھ بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں ہمتن گوش ہوں۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اف، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ کرتا تھا کیا مطلب؟ کرتا ہوں۔ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ محبت کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پر تم اپنی بات جاری رکھو۔ یہ بھی بکواس ہے میرے دوست۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ ہاں، اسلم علی۔ یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، مل اونرز اور سیاستدان ہیں، ان پر محبت کا دورہ نہیں پڑتا، ان پر دولت کی ہوس کا دورہ پڑتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، چوری چوری ملاقاتیں کی، پھر پھڈا ہو گیا۔ یہی رانجھا اور سسی ماہیوال کی سٹوری میں ولن موجود ہے نا؟ بس ویسا سمجھو
ویسے ایک ولن ہماری محبت کی کہانی میں آن وارد ہوا اور لو کرائسس شروع ہو گیا۔ ہم اس دوران مظفر گڑھ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا، شہر آ گیا ہے، ابھی تم کہو گے کہ میں تمہیں اتار دوں۔ اس طرح میری محبت کی کہانی بھی میری کہانی کی طرح ادھوری رہ جائے گی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں گاڑی کی طرف روک دوں اور اپنی بات پوری کروں۔ اس کے لہجے کی معصومیت نے مجھے مضطرب کر دیا۔ وہ جتنا کھلنڈرا اور شوخ طبیعت دکھائی دے رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ پریشان اور ملول نظر آنے لگا۔ شاہد، میرا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، پولیس دیکھ کے دھر لے گی اور میں ایک نئی مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی روڈ سائڈ پہ روک دی۔ پولیس کی فکر نہ کرو، میرا دکھ سن لو، میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ اگر یہی حالت رہی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا یا کوئی دماغی رگ پھٹ جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور منہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کار لائٹر سے سلگائی اور پھر بولا، تھینکس گاڈ۔ یار، وہ بڑی خوبصورت تھی، اتنی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہونے لگتی تھی۔ وہ بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچتی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کا تہیہ کر رکھا تھا، مگر اس کا باپ ولن کے روپ میں ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ اسے اپنے کسی بھانجے بھتیجے سے بیاہنا چاہتا تھا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ میں نے لقمہ دیا، اس کی وہاں شادی ہو گئی جہاں اس کا باپ چاہتا تھا، اور تمہارا کھیل ختم۔ او نہیں یار، یہ تو سیدھا سادہ دی اینڈ ہے نا۔ میری کہانی کا اینڈ بڑا ایڈونچرس ہے۔ میری محبوبہ ایک شام گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنے یار کے ساتھ کہیں منہ کالا کر گئی ہے، کسی نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت تھی اس لیے اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ پہلی بات غلط تھی، اس کے چہرے پر تقدس کا اتنا طاقتور نور ثبت تھا کہ دنیا بھر کی سیاہیاں اسے کالا نہیں کر سکتی تھیں، یعنی اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہائے، محبت انسان کو طاقت دیتی ہے مگر اندر سے کھوکھلا بھی کر دیتی ہے۔ میں جو اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے کا دعویٰ رکھتا تھا، اسے بازیافت نہیں کرا سکا۔ لعنت ہے میری مردانگی پر، میرے اختیارات پر۔ وہ نہیں ملی مگر میں زندہ ہوں، جبکہ میں نے کئی مرتبہ اس کی گہری آنکھوں کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا۔ جس دن میں نے یہ کہا تھا، اس دن نہ تو میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ ابھرا تھا، نہ اکلوتی بہن کا اور نہ باپ کا۔ آج جب اس عہد کو نبھانے کا وقت آیا تو سبھی چہروں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ میں نے یہ سائنس بھی پڑھ لی ہے کہ ایک کی محبت میں زندگی گنوا کر مجھے 3 سچی محبتوں کو گلا نہیں گھونٹنا چاہیے، ہے نا سائنس؟ امریکہ اس سائنس کا پیروکار ہے، کہتا ہے کہ میں پاکستان کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا چاہتا کہ بھارت کی تجارتی منڈی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ سچ کہتا ہوں یار، یہ دنیا مصیبت گاہ ہے۔ اس کا گلا روند گیا اور چہرہ یکدم تاریک ہو گیا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، وہ میری حیرت سے لا تعلق تھا۔ آج میں گھر سے چور کی طرح چپکے سے نکلا تھا۔ ارادہ تھا کہ غازی گھاٹ کے پل پہ کھڑا ہو کر اپنی محبوبہ کو پکاروں گا، خدا سے پوچھوں گا کہ اگر اس نے مجھ کو ماہیوال کی قسمت میں سونی کا ملاپ کرانا لکھا ہی نہیں تھا تو پھر ہمیں ملانے کی ضرورت کیا تھی؟ کروڑوں اربوں کی دنیا میں میرے سوا اس نے کسی اور کے دل میں سونی کی محبت کیوں نہیں پیدا کی؟ ہے نا پرابلم؟ اگر میں اسے من مندر کی رانی بنانے کے قابل نہیں تھا تو پھر اس وقت پھٹ کیوں نہیں گیا جب میں نے اس کے خوبصورت ہونٹوں کا پہلا بوسہ لیا تھا؟ مجھے آگ کیوں نہیں لگی اس وقت جب میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خدا کو ہی اپنی محبت کا ضامن بنایا تھا؟ ہائے دوست، میں خدا سے یہی پوچھنے کے لیے گیا تھا کہ اگر اس کی اتنی بڑی دنیا میں ہم 2 محبت کرنے والے شادی کر لیتے تو اس کے فول پروف سسٹم میں کیا گڑبڑ رونما ہو جاتی۔ اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ پھر کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دہ ہونا پسند نہیں کرتا۔ میں نے کئی مرتبہ پکارا مگر وہ نہیں بولا۔ مگر پیکٹ پر ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں نے مجھے سن لیا اور للکارتے ہوئے میرے سر پہ پہنچ گئے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے پکڑ کر اندر کر دیتے۔ میں نے انہیں گالیاں دے کر بھگا دیا اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں احتجاجاً تمہاری دی ہوئی زندگی تمہیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ بہت بڑا دریا ہے، اسے بندے کو نگلنا آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے تیرنا نہیں آتا، یہ بات دریا جانتا ہے۔ پر ایسے میں ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا ایک لڑکی اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ مجھ سے میری ممتا چھین کر دریا کے سپرد کرنے چل پڑی ہے؟ چشم تصور میں کالج سے آتی بہن نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، بھائی انتظار کرو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ باپ کے چہرے کی جھریاں گہری ہونے لگیں۔ وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یار وہاں سردی بھی بہت تھی۔ دریائی ہوا نے میرے ارادے کی دیوار میں ان گنت سوراخ کر دی ہے۔ سبھی نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے مرنے سے اغوا ہونے والی کو کیا فائدہ ہوگا،
تمہاری بہن کو اغوا ہونے سے کون بچائے گا؟ تمہارے باپ کا سہارا کون بنے گا؟ ہے نا بزدلی کی بات؟ پھر میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا اس ڈاکٹرائن کے آگے، کیونکہ میں در پردہ نہیں مرنا چاہتا تھا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لڑکیاں بار بار ملتی ہیں، ہے نا؟ پر میں پاگل ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، پھر بھی اسی لڑکی کو سوچتا رہتا ہوں۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہے تو جہاں ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا نا، کہ ڈاکٹرائن منطقی بنیادوں پر کھڑی ہے، اس سے انکار کرنے والا جاہل و بزدل قرار پاتا ہے، اس پر عمل کرنے والا دانش مند ہوتا ہے۔ تم نے دریا میں نہ کود کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، مگر ایسے وقت میں مجھے سامنے سے آتی ہوئی گھومتی ہوئی نیلی بتی والی پولیس وین دکھائی دی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پولیس موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، پلیز یہاں سے نکل چلو ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ کہا تھا نا فکر مت کرو۔ وہ اپنے ٹرانس میں سے نکل آیا۔ تم نہیں جانتے یار کہ میں کن ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ پولیس والے مجھے دیکھتے ہی پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ کیا تم نے پولیس والوں کے پیسے دینے یا کوئی خطرناک اشتہاری مجرم ہو؟ ویسا اگر ہو بھی تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ نہیں۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ایسے ہی میں موبائل وین قریب آ گئی تھی۔ شاہد نے گاڑی کی لائٹ سے رکنے کا مخصوص اشارہ کر کے موبائل وین کو روکا۔ نیلے رنگ کی موبائل وین جس کے بونٹ پر سفید رنگ سے بڑے حروف میں پولیس لکھا ہوا تھا، سوزوکی کے عین سامنے چند قدموں کے فاصلے پر آن رکی۔ میں نے شاکی نظروں سے شاہد کو دیکھا جو لاپرواہ بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں خوفزدہ نظروں سے وین کے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے پولیس اہلکار کو دیکھنے لگا جو دروازہ کھول کر شاہد کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے شاہد کو سلام کیا اور قدرے مؤدبانہ لہجے میں بولا، خیر تو ہے فوجی صاحب، آج ہماری جگہ ڈیوٹی دینے لگے ہو۔ او نکے تھانے دار، کہ ڈیوٹیاں شیوٹیاں تجھے مبارک ہو۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے بڑے صاحب کو چکر دیتے ہو یا واقعی رات کو گشت پر نکلتے ہو۔ کوٹھی پر جا کر انہیں بتا دیجیے گا کہ ان کے ماتحت کس جافشانی سے سرکاری فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے یہ کون صاحب ہے آپ کے ساتھ؟ یہ رقیب ہے میرا، رقیب۔ پر تم کیا جانو کہ رقیب کس بلا کا نام ہے؟ شاہد پر سوار غم و اندھوں کا تاثر چند لمحوں میں ظاہر ہو گیا۔ اوے نکے تھانے دار، سچ سچ بول، تیرے قانون کے پاس کوئی ایسی دفعہ ہے جس کے لگانے سے میرا رقیب ساری عمر حوالات میں پڑا رہے اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ موجہ شوجہ کرتا رہوں؟ فوجی صاحب، ہمارے قانون میں ہر دفعہ موجود ہے، آپ حکم کر کے تو دیکھیں جی۔ نگینے کی طرح قانون کی انگوٹی میں ایسے جڑوں گا کہ قیامت تک بھی نکل نہیں پائے گا۔ نکا تھانے دار چھاتی پھلا کر بولا، ایک بس بابا جی کو سنبھالنا آپ کے ذمہ رہا، اسے ساری عمر چکروں میں ڈالے رکھنا میرا کام۔ میری سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہد کوئی معمولی حیثیت کا شخص نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے آفیسر یا سیاستداں کا من چلا بیٹا تھا، اور اس سب انسپیکٹر عرف نکے تھانے دار سے خاصا بے تکلف بھی تھا۔ سب انسپیکٹر سوزوکی کلٹس کی چھت پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور اجازت طلب انداز میں بولا، کوئی خدمت ہمارے لائق؟ یار ادھر جھنگ موڑ سے 2-4 نمکین ککڑ پکڑ لاؤ، زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کمبخت گاڑی چلتی کم اور اچھلتی زیادہ ہے، کھایا پیا سب ہضم کرا دیتی منٹوں میں۔ یہ پیسے پکڑو اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کے روسٹ کرانا، زیادہ نہیں، بس 2 چکن چیسٹ پیس۔ اس نے جیب میں سے ایک بڑا نوٹ کھینچا اور انسپیکٹر کو تھما دیا۔ سب انسپیکٹر نے مروتاً 2-3 مرتبہ نوٹ لوٹانا چاہا، مگر شاہد نے سختی سے روک دیا۔ تم مجھے 2 پیس کھلا کے عوام سے 20 اصیل ککڑ اینٹ لو گے؟ نہ یار، مجھے بددعاؤں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تم لوگ کو تو خیر توپ سے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اور ہاں، پانی کی بوتلیں بھی پکڑ لانا۔ وہ ہنستا ہوا پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس جھنگ موڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دم میں دم آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ فکر والی کوئی بات نہیں۔ تم نے مجھ پر ڈاکہ نہیں ڈالا، بھلے دنیا کو تکنی کا ناش نچاؤ، انگلیوں پر تھرکاؤ، مجھے کیا؟ ویسے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے مروب ہو کر پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ بتایا تو ہے، زندگی میں ایک ہی کام چھوڑ رکھا تھا، وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں اپنے عشق کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ فوج میں ہوں، ورزش کرنے کے پیسے سرکار سے اٹھتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، ٹھنڈا گرم سب پیتا ہوں، مگر جب سے میری معشوقہ اغوا ہوئی ہے میں ڈیوٹی پر نہیں گیا۔ ادھر فوج میں اپنا ایک یار بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی میری حاضری لگا دیتا ہے، کبھی چھٹی، اور محسوس نہ کرنا، پولیس والے سے مذاق کیا تھا میں نے، تم میرے رقیب نہیں ہو۔ ویسے تو اس وقت پوری دنیا میری رقیب ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ شمال سے جنوب
اور مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ وہ بڑی روانی سے گفتگو کرتا تھا۔ خوبروئی کے بعد یہ اس کی دوسری خوبی تھی۔ ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تم اپنی ناکام محبت کی کہانی سنا رہے تھے۔ او ہاں یار، بڑا غلط ہوا، میری محبوبہ غائب ہو گئی۔ میں نے یہ تو بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کا ننھا منا سا بھائی بھی اغوا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک گھر پہنچ گیا۔ تب تک میں، میرا باپ اور لڑکی کے ماں باپ ان دونوں کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ جب بچے نے بتایا کہ اس کی بہن بھی زندہ ہے، تب کار جستجو کے لیے ہمارے جسموں میں نئی جان پڑ گئی، مگر بازیاب ہونے والا بچہ کو ایسا کلو نہ دے سکا جس پر چلتے ہوئے میں، اس کے والدین یا پولیس مخبیہ تک پہنچ جاتے۔ میں نے اسے بہت کریدا، مگر اس نے عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی کہانی سنا کر میرے ذہن کو مزید الجھا دیا۔ میں ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جھپاکا سا ہوا اور آگاہی کا ایک نیا جہاں مجھ پہ کھلتا چلا گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک پل کو وحید کا چہرہ جھلملایا۔ وہ اپنی بہن عاشی کے ساتھ اغوا ہوا تھا اور مجھے بیلے میں جاں بلب ملا تھا۔ پھر اسے ملتان سے گاڑی پر بٹھا کر گھر اکیلے روانہ کر دیا گیا تھا۔ عاشی کا غمزدہ دیوانہ جس سے ملنے کے لیے وہ مظفر گڑھ آیا کرتی تھی، یقیناً یہی تھا، شاہد سلیم۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، ڈیش بورڈ پر تمہارا نام شاہد لکھا ہے، تمہارا پورا نام شاہد سلیم ہے؟ وہ چونکا۔ ہاں، میرا نام شاہد سلیم ہے۔ مجھے تخلیق کرنے والے سلیم شہزاد SSP نے اپنا نام میرے نام کے ساتھ اس لیے چپکا رکھا ہے کہ میں اسے کبھی فراموش نہ کر سکوں۔ مگر تم کیسے جانتے ہو؟ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ معاملے کو سنبھالنے کے لیے میں نے بات بنائی۔ میں نے تمہارا نام سن رکھا تھا۔ سب انسپکٹر کا مؤدبانہ رویہ دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ تم سپرنٹینڈنٹ پولیس کے بیٹے شاہد سلیم ہو، اور میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ چکن پیس آ رہے ہیں، وہ کھا لیں، پھر بات کریں گے۔ موبائل وین آتی دکھائی دی۔ چند لمحوں بعد سب انسپکٹر نے موبائل سے اتر کر شاہد کو فوڈ پیک، منرل واٹر کی چھوٹی بوتلیں اور بقایا رقم تھمائی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ شاہد نے فوڈ پیک کھول کر درمیان میں رکھا۔ گاڑی میں اشتہا انگیز خوشبو پھیل گئی۔ وہ ایک ٹومیٹو کیچپ کے ساشے کو دانتوں کی مدد سے کھولتے ہوئے بولا، موجہ شوجہ اڑاؤ ڈیئر، اسے میری کہانی کو اچھے سامع کی طرح سننے کا انعام سمجھو۔ میں نے ایک چکن پیس اٹھا لیا۔ تمہاری محبوبہ کے بھائی نے واپس آ کر کیا بتایا تھا؟ وہ ننھا بڑا اپسٹ تھا، نارمل نہیں تھا۔ اس پر میں نے بڑی محنت کی اور پولیس کے روایتی ہتھ کنڈوں سے بچا کر معلوماتیں حاصل کی۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ جو بتایا وہ بھی کارآمد نہ ثابت ہوا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اور اس کی بڑی بہن سائیں دلجیت سے ملنے کے لیے نورپور نامی گاؤں میں گئے تھے۔ انہیں سائیں نے شربت پلا کر بے ہوش کیا اور کسی نامعلوم مکان میں شفٹ کر دیا۔ میں نے پولیس کو لے کر سائیں دلجیت پر ریڈ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی دورانیے میں نورپور سے فرار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ کیسے رہا ہوا؟ اس نے یہ نہیں بتایا؟ میں نے کریدا۔ وہ تادر ہنستا رہا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی لطیفہ سنا دیا اس نے تمہیں؟ اس نے عجیب انداز میں آنکھیں پھیلائیں اور مجھے بغور دیکھا۔ دیکھا، ہمارے باپ دادے کتنے چالاک لوگ تھے۔ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ عورت کے دل کا راستہ اولاد ہے، جبکہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے نکلتا ہے۔ چکن پیس ہاتھ میں آتی تمہاری دلچسپی میری کہانی میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ مجھے ذرا شرمندگی ہوئی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، چٹنی بھی لو نا، شرمندہ کیوں ہوتے ہو بھائی؟ زندگی کھانے پینے کے علاوہ اور ہے کیا؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ننھے نے واپسی پر ان 2 اشخاص کے نام بھی بتائے تھے جو اسے کسی جنگل سے نیم مردہ حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ ملتان لے گئے تھے۔ ایک کا نام شہریار تھا، جبکہ دوسرے کا نام خالد عرف خالہ تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہریار کا گھر نورپور میں واقع سائیں جگجیت کے مزار کے قریب ہے۔ ہمیں وہاں جا کر پتہ چلا کہ خالے کا گھر بھی اسی گاؤں میں واقع تھا۔ دونوں آپس میں بڑے جگری یار تھے اور دونوں ہی گاؤں سے غائب تھے۔ نہ سائیں ملا، نہ وہ دونوں ہاتھ لگے۔ تفتیش جہاں سے شروع ہوئی تھی بدقسمتی سے وہیں پر ختم ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یوں لگا جیسے میری موجودگی اچانک ہی اس کے نزدیک بے معنی ہو گئی تھی۔ میرے پیٹ کی بھڑکی ہوئی آگ بجھ گئی تھی۔ پانی کی آدھی بوتل حلق سے اتاری اور باکس میں پڑے ٹیشو پیپر کھینچ کر میں نے ہاتھ منہ صاف کیا۔ یار، تم تو واقعی بہت دکھی انسان ہو۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا، پھر چیلنج بھری نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، تم میری مدد کر سکتے ہو اگر چاہو تو۔ وہ کیسے؟ تم ملتان میں رہتے ہو، شکل سے اعلیٰ درجے کے آوارہ لگتے ہو۔ کوشش کرو تو ان دونوں کا کھوج لگا سکتے ہو جنہوں نے ننھے وحید کی جان بچائی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔
تم انہیں کیوں ملنا چاہتے ہو؟ او یار، وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے وحید کو کہاں سے اٹھایا تھا۔ اگر انہوں نے تمہیں کچھ نہ بتایا تو وہ دنیا کے سب سے بڑے کمینے انسان ہوں گے جو میری دکھ بھری داستان سن کر بھی تعاون پر آمادہ نہ ہوں۔ اگر انہیں کو مجبوری لاحق ہوئی تو میں کمپرومائزنگ تھیوری پر عمل کروں گا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں سلوٹ کروں گا اور اپنے قسمت کو روتا دھوتا لوٹ آؤں گا، کیونکہ انہوں نے ایک انسان کی جان بچانے کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے۔ اس کا لہجہ بڑا پختہ مگر کرب سے لبریز تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ممکن ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے منظر عام پر نہ آنا چاہتے ہوں۔ ایسی حالت میں تم کیا کرو گے؟ میں انہیں کسی کے سامنے لے کر جانا بھی کیوں چاہوں گا؟ مجھے وہ نہیں، اپنے چند سوالوں کا جواب درکار ہے۔ کیا تم انہیں تلاش کر سکتے ہو؟ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوری جواب نہیں دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ دل اس کی مدد کا ارادہ رکھتا تھا مگر ذہن الجھن زدہ تھا۔ چونکہ وہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کا بیٹا تھا اس لیے مجھے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا سکتا تھا۔ وہ میری خاموشی کو انکار سمجھ کے بولا، یار تم کوشش تو کر سکتے ہو۔ دیکھو اگر تمہیں پیسوں کی پرابلم ہے نا تو سمجھو اٹ از نو پرابلم، جتنے مانگو گے اتنے دوں گا۔ اگر تمہیں ڈھونڈ نکالو گے نا تو تگڑا انعام بھی ملے گا۔ شاہد تم بہت اچھے انسان ہو، ایک لڑکی کے لیے اتنی سنجیدگی سے سوچتے ہو کہ تمہاری عظمت کی دلیل ہے، مگر کہا نا میری مدد کرو، تمہارا منہ میں نوٹوں سے بھر دوں گا۔ اس دوران میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اس پر اپنا آپ آشکار کر دینا چاہیے۔ اوکے مسٹر شاہد سلیم، میں تمہاری الجھنیں دور کر دیتا ہوں، مگر بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ وہ ایک دم میری جانب پلٹا اور میرا بازو تھام کر سنجیدگی سے بولا، مجھے تمہاری ہر ڈیمانڈ منظور ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میری مدد کرو، بس مجھے پیسے نہیں، یہ وعدہ چاہیے کہ تم مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو گے اور نہ ہی منظر عام پر لاؤ گے۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں کیوں پولیس کے حوالے کروں گا؟ کیا تم نے کوئی جرم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو مجھے کیا؟ آئی پرومس کہ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، بس تم کسی طرح دونوں کو تلاش کر کے دکھاؤ۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تو محبت کرنے والا انسان ہوں، اور میں کسی کو غضب پہنچانے کا خواہش مند ذہن بھی نہیں رکھتا، صرف اسے الٹا لٹکاؤں گا جس نے میری جان من کو میری نظروں سے دور کر رکھا ہے۔ اس کے رویے نے اس کے اخلاص کو مجھ پر عیاں کر دیا۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا اور کہا، تو پھر وعدہ کرو، اپنی محبوبہ کی قسم کھاؤ کہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو گے۔ اس نے بڑے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا، کچھ سوچا اور پھر بولا، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، میرے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ٹھہر ٹھہر کر کہا، شاہد میں نے تمہیں اپنا نام اسلم بتایا تھا، میں اسلم نہیں ہوں بلکہ شہریار ہوں، وہی جس نے وحید کی زندگی بچائی تھی۔ میں تمہاری اور عاشی کی محبت سے بھی واقف ہوں۔ لو، میں نے تمہاری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے، تم اپنا وعدہ نبھانے کی فکر کرو۔ اس کے تاثرات بدل گئے، کیلنڈر پر انقا ہو گیا اور وہ یک ٹک مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے عاشی کا حوالہ دیا تھا، جبکہ اس نے مجھے اپنی محبوبہ کا نام نہیں بتایا تھا۔ تم شہریار ہو، وہی جس نے وحید کو بچایا تھا، اور تم نے میری محبوب ترین ہستی کا نام بھی لیا ہے، عاشی، یہی کہا نا تم نے؟ ہاں یہی کہا ہے، اب تم جو چاہو دریافت کر لو، میں بتانے کو تیار ہوں۔ اس کی لمبی زبان شاید دانتوں تلے دب گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی تھکی تھکی آواز میرے کانوں میں پڑی، مگر یہ تم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ کہا تو ہے کہ مصیبت میں ہوں۔ کیسی مصیبت؟ یہ لمبی اور غیر متعلقہ کہانی ہے، تم اپنی بات کرو۔ اس نے مجھے ذرا دیکھا، ہنسا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے بولا، ہم گھر چل رہے ہیں، وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ نہیں شاید، جو پوچھنا یہی پوچھ لو، پھر جنگ موڑ اتار کے گھر چلے جانا، وہاں سے مجھے ملتان کے لیے بس یا ویگن آسانی سے مل جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری حالت درست نہیں ہے، جو دیکھے گا نا مشکوک ہو جائے گا۔ صبح ہونے والی ہے، نہا کر چینج کر لینا اور ناشتہ ہڑپ کے ملتان چلے جانا، مجھ پہ شک نہ کرنا۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے خلوص پر حرف آئے، ٹھیک ہے نا؟ پر تمہارا باپ، تم نے اگر 50 قتل کر رکھے ہیں اور کروڑوں روپے تمہارے زندہ یا مردہ سر کی قیمت مقرر ہے، تب بھی میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں نے وعدہ کیا یار۔ میں نے اس کے پختہ ارادے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سر جھکا لیا۔ لذیذ چکن پیس نے جسم کو توانائی دے دی تھی۔ کار کے چلتے ہوئے ایئر ہیٹر نے رگوں میں اتری ہوئی سردی کو نوچ پھینکا تھا، مگر میں مکمل طور پر فٹ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے سر کے زخم کی نوعیت کیا تھی، مگر یہ محسوس ہوتا تھا کہ زخم علاج طلب تھا، آرام کی بھی ضرورت تھی۔
سخی محمد کے ساتھ دوآبے کی طرف جانے کے لیے میڈم کی کوٹھی پر پہنچنے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کو بھی چین نہیں آیا تھا۔ شاہد دیکھنے میں بے ضرر یا اور یار باش انسان تھا، اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، تبھی میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جھنگ موڑ پر پولیس وین کھڑی تھی۔ چکن پیس لا کر دینے والا سب انسپیکٹر 5-6 سپاہیوں کے نرغے میں ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ سبھی نے ہاتھوں میں ربڑی دودھ کے پیالے تھام رکھے تھے۔ شاہد نے ان کے قریب جا کر گاڑی آہستہ کی، شیشہ اتارا اور نعرہ لگایا، اور شاوا بھائی سرکاری جوانوں، شاہد صاحب زندہ باد۔ سبھی نے بیک وقت جواب دیا۔ وہ پیچھے رہ گئے۔ شاہد نے سیٹی بجائی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے مین روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ کے نیلے اور سرخ رنگ کے بڑے آہنی گیٹ پر بریک لگائے۔ ہارن کی آواز سن کر گیٹ کے ملحقہ سیکیورٹی روم میں سے ایک سپاہی نکلا۔ شاہد کو سلام کرنے کے بعد اس نے گیٹ کھولا۔ سرکاری کوٹھی کی عمارت گیٹ سے کوئی 300 فٹ کے فاصلے پر اپنے کروفر سمیت موجود تھی۔ پارکنگ میں نیلے کلر کی نیلی بتی والی ایک لینڈ کروزر اور ایک سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا کھڑی تھی۔ شاہد نے پارکنگ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی گیٹ وے پر کھڑی کی اور مجھے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ باہر قدم رکھتے سرد ہوا کا جھونکا بدن سے ٹکرایا اور مجھے یاد آیا کہ میں زندگی جیسی طویل اور موت جیسی سرد رات کا مسافر تھا۔ کوٹھی کے اگلے حصے میں 2 سنتری گیس ہیٹر آن کے اسٹولوں پر بیٹھے ہاتھ سیک رہے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر شاہد کو سلوٹ کیا۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، گیزر آن کر دو تاکہ ہم منہ ہاتھ دھو لیں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ کوٹھی کے اندر گیا جبکہ سنتری نے مجھے گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ میں صوفے پر بیٹھا تو اس نے گیس ہیٹر آن کیا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے تشکیک آمیز لہجے میں بولا، صاحب میں گیزر چلانے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو میں نے سرسری نظروں سے گیسٹ ہاؤس کا جائزہ لیا۔ کافی پر آسائش جگہ تھی۔ آرائش کا انداز بھی سادگی مگر جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہد کی آواز سنائی دی۔ وہ سنتریوں سے بات کرتا ہوا گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ سیدھا میری طرف آیا اور کھڑے کھڑے بولا، کچھ دیر میں پانی گرم ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ تم نہا لو اور فریش ہو جاؤ۔ اس وقت پانی گرم ہو تو پھر دن کیا اور رات کیا؟ تمہاری حالت بھی خاصی رف ہے، پہلی نظر میں اجڑ اور پیشہ ور چور ڈاکو لگ رہے ہو۔ میں نے بدن پر لپٹی ہوئی ترپال، کیچڑ اور دھول میں اٹی ہوئی نوروزی چپل اور میلے چیکٹ لباس پر نظر ڈالی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے قدر تحکم سے کہا، تمہیں یقیناً میرا لباس فٹ آئے گا، پہن کر اس خرقے سے نجات حاصل کر لو۔ مگر میرے سر میں زخم ہے، گیلا ہو کر خراب ہو جائے گا۔ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، ویٹ فار اے مومنٹ پلیز۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہینگر میں لٹکتا ہوا سوٹ اور میڈیکل کٹ اٹھا لایا۔ اس نے مجھے ٹیوب لائٹ کے نیچے قالین پر بٹھایا اور پٹی کھول کر زخم کا جائزہ لینے لگا۔ زخم تو خاصا گہرا ہے، شاید خراب بھی ہو گیا۔ نہیں، ابھی پیپ نہیں پڑی، اس کی صفائی کر کے واٹر پروف جیل لگا دیتا ہوں۔ نہاتے ہوئے احتیاط سے کام لینا، پٹی بعد میں کر دوں گا۔ جدید طرز کی میڈیکل کٹ میں حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری سامان موجود تھا۔ اس نے زخم کی اطرافی جلد صاف کی، بال کاٹے اور اسپرٹو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی مدد سے صفائی کرنے لگا۔ محسوس ہوا کہ تکلیف میں پہلے سے شدت نہیں رہی تھی۔ کیا ٹانکے لگانا پڑیں گے؟ نہیں، زخم گہرا ہے، بڑا نہیں ہے۔ جس گدھے ڈاکٹر نے پٹی کی تھی، اگر وہ سویب صحیح جگہ پر رکھتا نا تو اب تک زخم ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ خیر، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مظفر گڑھ آنے سے پہلے پاپا کی اپائنٹمنٹ ڈسٹرکٹ وہاڑی میں تھی۔ وہاں پاپا کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر اکمل مجید۔ میں اسے انکل بالکل جدید کہا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف پاپا کا بلکہ میرا بھی اچھا دوست تھا۔ وہ مجھے میتھس کی ٹیوشن دیا کرتا تھا اور میں نے اس سے میتھس پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی سیکھ لیا تھا۔ ہے نا مزے کی بات؟ زبان ہلاؤ، سر کو حرکت نہ دو، پینٹو کہیں کے۔ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت ماہرانہ تھی۔ زخم پر جل کا لیپ کرنے کے بعد اس نے مجھے سوٹ تھمایا اور باتھ روم میں دھکیل دیا۔ شیونگ کا سامان الماری میں پڑا ہے، یہ جھاڑ جھنکار بھی کاٹ کے پھینکنا، بہت برا لگ رہا ہے۔ اس نے درست کہا تھا، مجھے فریش ہونے کے لیے بات لینا چاہیے تھا۔ گرم پانی نے نہ صرف میری تھکن اتار دی بلکہ میں خود کو نہایت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ یوں لگا جیسے مجھے نئی زندگی میسر آ گئی ہو۔ چینج لینے کے بعد قد آدم آئینے نے تائید کی کہ میں واقعی چینج ہو گیا تھا۔ بالوں کو احتیاط سے سنوارتے ہوئے میں باتھ روم سے باہر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب ہوئی نا بات، تم تو خاصے اچھے انسان نکلے ہو ڈیئر۔ میں کھسیا کر اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ کاٹن سویپ کی مدد سے جیل صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا، نہایت بدتمیز انسان ہو یار تم، کہا بھی تھا کہ احتیاط سے کام لینا۔ 300 کی امپورٹڈ جیل لگائی تھی تاکہ زخم خراب نہ ہو، گیلا نہ ہو، تم نے پھر بھی زخم گیلا کر دیا۔ اوفو، جاہل شخص کی یاری بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ پر ایک بات ہے مسٹر پینڈو، تمہارے بال تو بڑے ملائم و شائنی ہیں،
ایک دم کسی ینگ فرینچ گرل کی طرح. واؤ. اس نے ٹیپ کی مدد سے اسمارٹ بینڈیج کی، اینٹی بایوٹک اور پین کلر گولیاں کھلائیں اور اٹھ کر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مجھے فارغ کیا. میں جوتے لینے جا رہا ہوں، ڈرو مت، ماروں گا نہیں، پہناؤں گا. پھر قالین پر میرے اتارے ہوئے لباس اور ترپال پر پڑی ہوئی نوروزی کھڑی کی طرف اشارہ کر کے دل کھول کے ہنسا. یہ لکڑی مار کا کھڑا ہوں تو میوزیم میں رکھنے کے لائق ہے، پیروں میں ڈال کر ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اور اسے دیکھو کیسی عجیب ٹوپی ہے، شاید ظہیر الدین بابر کے کسی وزیر مشیر کی ہے. اور ہاں، چائے کا موڈ ہے. شاہد میں اتنا اہم نہیں ہوں. مجھے مطلب بھی تو ہے تم سے. وہ ہنس کر بولا اور نکل گیا. کوئی 10 منٹ بعد جوتوں کا ڈبہ جس پر ایک مہنگی کمپنی کا مونوگرام چھپا تھا اٹھائے لوٹا اور میرے پیروں کے قریب فرش پہ رکھتے ہوئے بولا، اس میں جرابیں بھی ہیں، پہن لینا. تھوڑی دیر میں سنتری بادشاہ چائے لے آئے گا، پینا اور ادھر جا کر سو جانا. میں بھی تھکا ہوا ہوں، جا کر ریسٹ کروں گا، صبح بات ہوگی. اوکے. میں نے دیوار کی گھڑی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی. صبح تو ہونے والی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ میں سورج کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتا ہوں. جب جاگوں گا تب میری صبح ہوگی. اوکے ڈیئر، ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان کمنگ مارننگ. اس نے ہاتھ لہرایا. دل آویز خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھالی اور پلٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا. تھوڑی دیر بعد سنتری نے چائے کا کپ میرے سامنے میز پہ رکھ دیا. چائے پینے کے بعد میں جوتے اور جرابیں اٹھائے ملحقہ بیڈ روم میں گھس گیا. نہایت آرام دہ بستر پر گرتے ہی موٹے اور ملائم کمبل نے مجھے آغوش میں لے کر گہری نیند سلا دیا. ذہن کی غلام گردشوں میں چکرانے والا آخری رقصہ خیال یہی تھا کہ میں موت کا لمبا سفر طے کر کے زندگی کی پرحدت آغوش میں سر رکھ چکا تھا اور قسمت نے مجھے اس شخص سے اتفاقاً ملا دیا تھا جس سے ملنے کی خواہش میرے دل میں چپکے چپکے پلتی رہی تھی.